محبت رات درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب و ازواج و آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ قرآن کریم کا دوسرے پاؤ کے پہلے مکمل رکوع میں اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے اپنے جلیل القدر نبی، جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بالتفصیل تذکرہ خیر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں۔ محدثین نے لکھا کہ سب انبیاء میں سے سب سے افضل ترین شخصیت وہ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حضور کے بعد افضل ترین انبیاء میں سے درجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب ذوالجلال سے دوستی فرمائی تو دوستی کا حق ادا کیا، یاری لگئی تو یاری نبھانے کا حق ادا کیا، حتیٰ کہ پروردگار عرش والے مالک اللہ رب ذوالجلال کو قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمانا پڑا کہ ابراہیم الذی وفا، اور بولے نہیں ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم علیہ السلام وفادار نبی اور وفادار رسول تھے۔ چھوڑیے اس کو بات، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وفادار تھے اللہ کے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کی وفاداری کی گواہی کوئی شخص دیتا ہے، کوئی رشتہ دار اعزا اقارب میں سے کوئی دیتا ہے، برادری کنبہ قبیلہ اسے وفادار کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوستی اور وفاداری وہ ہے جس کو پروردگار سچا کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر عزت شان اور مقام والے نبی ہیں۔ خالق لم یزل نے فرمایا کہ ابراہیم وفادار تھے۔ سورۃ الانبیاء کا مکمل مفصل واقعہ تو وقت بیان نہیں ہے، اتنا وقت نہیں کہ بیان کریں۔ آپ کی قوم میں ایک دن لگتا تھا میلے کا، جس طرح ہمارے یہاں میلے ٹھیلے ہوتے تھے، عید بھی اس یوم کو کہتے تھے، خوشیاں مناتے، میلے ٹھیلے کا انتظام ہوتا، اور ان کی ثقافت تھی، ان کی تہذیب تھی کہ وہ لوگ وہاں پر جاتے، دن بھر گل گپاڑے میں گزار کر شام کو واپس آتے۔ مگر اس دن میں وہ جانے سے قبل اپنے بت باڑے میں جا کر بتوں کے آگے کچھ چیزیں رکھا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر رک کر عقیدے کی اصلاح کے لیے ایک جملہ میں کہہ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ بت باڑا تھا۔ کیا تھا ان کا؟ پتہ چلا کہ یہ باڑے کا تصور اسلام سے نہیں جڑتا، اسلام کا تعلق مسجد سے، مسجد کا تعلق اور جس عبادت گاہ پر باڑے کا لفظ آئے گا وہ عبادت گاہ تصور نہ ہوگا، کیونکہ عبادت گاہ والی چیز کو تو مسجد کہا جاتا ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہو۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ نبینا علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال کے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت ملی کہ جناب آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ آئے نا ہمارے میلے میں،
ہم جشن منا رہے ہیں، آپ انجوائے کریں۔ اللہ کے جلیل القدر نبی نے فرمایا فقال انی سقیم، ساری صحت ٹھیک ہوئی۔ اچھا کوئی شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ نبی تو غلط بیانی کرتا نہیں، جبکہ یہاں انی سقیم کا جملہ ہے، تو یہ جملہ نبی تصور میں بھی نہیں لا سکتا غلط بیانی کا۔ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، لیکن بیمار ہے نہیں تو فرما انی سقیم۔ فرما دو مفہوم ہیں اس کے، لفظ ایک بولا، مرادیں دو ہیں۔ ایک مراد وہ جو عام بیماری، آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں لہذا نہیں جا سکتا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے میں تمہاری بت پرستی دیکھ کر روحانی طور پر علیل ہوں، مجھے اذیت ہے، تکلیف ہے، لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ انی سقیم۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو مڑے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تسی جاؤ، اے جڑے رکھ کے جا رہے ہو نا، ہٹ کے آؤ گے تو انہاں دا میں کچھ کر چکا ہوں۔ تو سن لیا کچھ نوجوانوں نے۔ واپس شام کو آئے، اللہ کریم نے منظر کشی سورۃ الانبیاء کے اس رکوع میں بیان فرمائی، فرمایا قسم کھائی تھی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قسم ہے اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، انہاں بتاں دا میں کچھ کراں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، تسی ایک باری مڑ کے جاؤ تو صحیح میلے والے پاس۔ فَجَعَلَهُمْ، چایا پہاڑا، جزازن کیتے ٹوٹے ٹکڑے، سمجھ رہی ہیں؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا، وڈے تو کچھ نہیں آتے۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہٹ کے آویں تو کوئی عقل نالی سوچن کہ جناب والا یہ کہیں اس بڑے کو غصہ تو نہیں آیا ان چھوٹوں پر۔ سمجھانے کے لیے اللہ کے جلیل القدر ہر قول میں، ہر فعل میں نبی کی حکمت ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہٹ کے آئے لگے او ساڈے خداواں نال اے کس کیتا، من فعل هذا، اے ہو گیا تے کس کیتا، انہ لمن الظالمین، اس سے بڑا ظلم کیتا ہے جس بھی کیتا ہے۔ قالوا سمعنا، انہیں جو کچھ بولے، فتیں ہم نے سنا تھا ایک جوان سے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب ہم جا رہے تھے نا، اس نے کہا تھا انہاں دا کام میں کراں۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، گواہیاں ہون پہ گئیں، مقدمہ چل پیا دربار نمرود، گرفتار کر کے اللہ دے جلیل القدر عزت اور مقام تشان والے نبی نو لے آیا، پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ساڈے خداواں نال تساں کیتا ہے؟ آپ فرما قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے ہورا کیتا ہے۔ آج جڑے بیٹھے نا کوڑا ناپ کے، انہاں کیتا نے بل فعلہ کبیرہم ھذا، باقی سارے ٹکڑے ہوئے پہن، آج ٹھیک کھلوتا ہے، لگتا ہی ہوئے ہکے نو کامل چڑھیے تو غصہ چڑھے آئے اسے کچھ کیتا ہے۔ فَصَلُوهُمْ، پوچھ سکتے ہو اس کو، فَصَلُوهُمْ، پوچھ سکتے ہو، سوال کرو نا، ان قانون ینطقون، یہ اگر کچھ بول سکتا ہے تو دس دے گا تو میں سادہ جہاں مفہوم تو علی زبان کر کے قرآن دی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں۔ آپ نے جب ایک گل فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سر این نیمے ہو گئے، فَقَالُوا، آنکھ لگے اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اپنے آپ نو آنکھ لگے ظالم کا اساں ہے نا، ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، شرمندگی تو سر جھکا لے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، آنکھ لگے ابراہیم آپ جانتے ہیں اے بول دے سنتے کو نہیں، کیا پوچھائے نا نہیں بولتا، جیڑا ہی بندہ بیٹھا ہے بول سو نہیں سکتا۔ اللہ دے جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اُفٍ لَکُمْ، بڑے افسوس کی گل ہے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو سوڑے عرشہ والے پروردگار کو چھوڑ کے انہاں ہتھاں دے بڑھائے ہوئے بتاں دے اگے سجدہ رہے ہوندے ہو۔
افلا تاقلون کہ کھوپڑی انجے باہر چاہیے دے ہوئے دے وچ عقل دی ذریعہ کوئی نہیں. افلا تاقلون فرمایا اس میں عقل نہیں. کیا عقل سمجھ بوجھ اس میں کچھ نہیں ہے؟ خلاق کے لفظ عرش والے پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی اب وہ لاجواب ہو گئے، جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہیں. اب جب سامنے والا دشمن لاجواب ہوتا ہے تو پھر ضد پہ اڑ جاتا ہے. آخری حرفہ اس کا یہ میں نہ مانوں کی ریٹ لگاتا ہے بھئی میں یہ فیصلہ تسلیم نہیں کروں، میں نہیں مانتا اس. تو اب انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کارروائی کی جائے. مشورہ ہوا ان کی اسمبلی میں، کہا کہ حرقوہ کو آپ کو جلا دیا جائے. خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، خالق کی تدبیر سب پر غالب. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، کھوپڑوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ کا یہ نور جس کی پیشانی میں سید الانبیاء کا نور مبارک، بھلا وہ کافروں کی جلائی ہوئی آگ میں کیسے جل سکیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے اعلان ہو گیا نمرودی اسمبلی میں کہ جناب والا آپ کو فلاں تاریخ کو چکھا نمرودی میں آپ کے حوالے کیا جائے گا. ہر ایک کوشش بڑھ چڑھ کے اس دور دیا کراڑیاں بولی سمجھ آئی نہیں کہ وزن تاں پہ پورا ہوندہ ہے. میں کافرہ ہوتا بھی آگ سکتا ہوں، اردو بھی آندھی ہے سب کو، لیکن اس جملے تا وزن تاں پورا ہوندہ ہے. اس دور دیا کراڑیاں انہاں منتا منیاں بھی ابراہیم علیہ السلام آگے چھ جلایا جائے. اتنی لکڑ کئی من اصل دیں گے. ایسا انہوں نے کیا بھی. اللہ کریم نے فرما کرتی رہو جو بھی پیغمبر کی دشمنی میں آئے گا اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں پائے گا. ایک پرندہ ابابیل، اللہ کو اکبر. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھ دیں سمندر دے وچوں چند پانی بھر کے لے آوے چکھا نمرودی دے قریب ہو کے ذرا قریب، حالانکہ 1.5 میل بلندی پر کوئی پرندہ گزرے تو جھلس جائے، لیکن ایک کوشش کرے کہ چلو اور تھوڑا جہاں نیڑے ہو کے میں پانی چون جلا سکتا کہ نہیں یہ آگ بجھ جاتے. محبت دیکھی جاتی ہے، انداز دیکھا جاتا ہے. ایک اور کرڑا ایک اور پھوک کے مارے آگ دی حرارت اور دے دو. رب العالمین فرما ساری زندگی جس تینوں ویکھنا ہے تیری کانڈ کٹنی ہے، جس ابابیل نو ویکھنا ہے فرما کو واقعہ بھی یاد آمنے اصحاب فیل والا کتابے میں پھیرے بھی یاد آمنے. ابابیل پرندہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی محبت میں آ کر چکھا نمرودی کو بجھانے کی کوشش کرے. مالک انعام یہ عطا فرمائے صبح شام کی فضاؤں میں کعبے کی دیواروں کے ساتھ ابابیل کو ہم نے طواف میں پھیرے لگاتے ہوئے دیکھا. برادران اسلام یہ محبت ہے اس جلیل القدر پیغمبر کی دوستی کا. کہا بنیادیں کعبے کی ابراہیم نے رکھی ہیں، آؤ نا ابراہیم کے دیوانوں پھر تمہیں کون جہاں سے دور کرے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے تاریخ متعین ہوگی آپ کے اندر جلانے کے لیے. آپ پہلے اسے گرفتار ہیں. جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ کریم فرماتا ہے جس وقت حتمی شکل انہوں نے فائنل جناب والا وہ ایام وہ یوم وہ دن آیا، جلیل القدر پیغمبر کو منجنیق میں بٹھا کر آگ کے حوالے کرنا چاہا. سدرۃ المنتہا کے راہی حضرت جبریل امین روح القدس نے سدرہ سے پرواز کی. آ گیا آنکھ لگا ابراہیم شادی کوئی حاجت شادی کوئی لوگ ہمیشہ سجن ہوئی ہوگا ایسا اوکھے ویلے پوچھے کہ جناب شادی کوئی لوگ، ورنہ مشکل دے بس سوکھے ویلے دا ہر کوئی آ رہے مشکل ہے تو نیڑے کوئی لگتا طرح ہو کے ہر کوئی لگتا. لیکن مشکل میں جو اتنا ہی پوچھ جاوے نا جناب کا کیا حال ہے وہ سجن ہمیشہ یاد رہا، وہ بھولتے نہیں. ان کی وفاداری میں شک نہیں کی جا سکتی. جبریل آ گیا وفادار ہے. آدم علیہ السلام تو لے کے خلیل اللہ دی بارگاہ حاضر ہیں. جناب ہر نبی دی بارگاہ گئے
صحیح کوئی فرماؤ سادی کوئی حاجت فرما کوئی آگے حضرت میکائیل جناب بارش کا فرشتہ ہی سارے نال حکم فرماؤ بارش برسائیں ابھی اس سکھے کو بجائیں فرما کوئی ضرورت نہیں کوئی حاجت نہیں ہوا والا فرشتہ آیا بس بس ابراہیم سلام تم عرضی ہے ایسی ہوا چلائیں اسے صحراؤں میں لے جائیں اس سکھے کا نام و نشان نہ رہے فرما کوئی حاجت نہیں کوئی ضرورت نہیں جے سونا میرے دکھ میں چرا دی میں سکھ لو چلے پاؤں فرما جے میرے پروردگار میری اس ازمائش پر راضی ہے تو میں پھر کیوں اس پر راضی نہ رکھوں تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے جبریل عرض کرتے ہیں جناب پھر اسے نہ رابطہ کرو تو اسے نو تو کوئی حاجت نہ سو فرماتے سن بھی لوڑ کوئی علمی بحالی حسبی من سوالی وہ میری حال کا بھی علم رکھتا ہے میرے سوال کو بھی جانتا ہے جانتا ہے وہ میرا پروردگار جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل عقل اور عشق کا آپس میں تکرار ہو گیا آبی وردہ فتنہ جدو ادن رم جاوے نفس امارہ حضور فرما اللہ کو منگو عقل سلیم فرما عقل سلیم ہے نعمت ماز خشک عقل پر فیصلہ جب عشق کا تڑکا اس میں نہ ہو بندہ نادانی کے فیصلے کر بیٹھتا ہے فرما عقل کے ساتھ عشق کا فیصلہ شامل ہو تو بندہ پھر روحانیت کے فیصلے کرتا ہے عقل بولی بڑی شیطان عشق بولا یار پر قربان اصل تو وطن بھی چھوڑے آئے سونے دے مال بھی قربان کی تھی عزت بھی قربان کی تھی ہونا پہ اور جان دی باری آئی ہے تو وہ بھی قربان مال کی قربانی کا واقعہ بھی آپ نے سنا کہ کسی ملائکہ میں سے کچھ نے کہا کہ مالک ابراہیم اتنا جو عطا کیا ہے تو تیرے رستے میں خرچ کرتے ہیں دوستی کا حق نبھاتے ہیں لیکن یہ شاید اس لیے ہو کہ مال ہے تجھے یاد کرتے ہیں پروردگار نے فرمایا آزما لیتے جاؤ نا اس کو مال سے دوستی نہیں یہ تو ایک سبب ہے دنیا میں معاش ایک جینے کا کہا ابراہیم کو اس کی بھی ضرورت نہیں وہ اس کو بھی ہمارے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار امام اہل سنت نے فرمایا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا آقا تیرے نام پہ میں جان فدا کر چھوڑا لیکن ابراہیم وہ ہے جو پروردگار سے فرما رہے ہیں مالک میں تیرے نام پہ جان فدا کر دوں ایک جانی تو جہاں فدا کر دوں فرشتہ آ کے صدا لگائے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت کوئی سریلی آواز والا جدو کوئی تسبیح پڑھے قرآن دی قرات کرے اس کی آواز بڑی دل آویز دل افروز خود سوچئے نوری فرشتے جب اس کی تسبیح بیان کر رہے ہوں تو ان کی آواز میں کتنی دلکشی اور دل آویزی ہوگی اللہ کے جلیل القدر فرشتے نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت آپ متوجہ ہو اور پہ اسے آواز پر اگے گئے ایک فرشتہ نظر آیا فرما پہ میرے پروردگار کا نام آپ نے لیا جی لیا فرمایا چس پڑی ہے یہ بہت سنا ہے ایسا کیا اگے اپنی مرضی نہ سنائیے اور کچھ دیونا موسی دیتا ہوں آپ فرما کیسے لگو ہے اسا کہ جناب یہ بکریاں تا جتنا رے بڑے سب کچھ دے فرما آپ کا ہوگا انہوں فرما سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت مچل اٹھے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر فرمایا پھر سکتے انہوں نے کہا اب کیا کہا یہ جتنی گائے بیل بھینس یہ اونٹنیاں یہ سب کچھ لوگ آپ نے فرمان لے لیجئے سجنہ کا ذکر
تذکرہ پھر سنو. اس نیت نہیں فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم سادہ وفادار ہے. اس کا جو دعویٰ ہے وفادار ہے، تو پھر اس کے دعوے کی حقیقت تو ہے نا کچھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ دے دیا، پھر فرمائے کوئی ہو تو سمجھ پتا ہے تو سب کو نہیں آکھنا کہ ایک باری ہو اور پھر آنا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کا ذکر خیر سن کر مچل اٹھتے ہیں، بار بار فرشتے سے فرماتے ہیں پھر سنا پھر سنا پھر سنا، اس کے نام کے ترانے پھر سنا. بس پروردگار کا نام سنتے ہیں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب سب کچھ دے بیٹھے، فرشتے سے کہا پھر سنا. کہا اب کیا دو گے؟ رہا ہی کچھ نہیں. فرمایا اب ان کے لیے کسی چرانے والے کی بھی ضرورت ہے، اپنا آپ دیتا ہوں مگر اس کا نام پھر سنا. یہ ہے دوسری اللہ رب العالمین کی. نمرود نے فیصلہ کیا، نمرودی پارلیمنٹ سے یہ قرارداد بل پاس ہو گئی. آلو حرکو منصور آلہتکم، جلا دے آپ اگر اپنے جھوٹے معبودوں بچانا چاہ دے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں جبریل بھی حاضر، میکائیل بھی حاضر، اسرافیل، نردائیل، مختلف فرشتے حاضر. فرمایا تواڈی کوئی ضرورت نہیں، عقل بڑی مفتی بن کے فتوے دے رہے ہیں، عقل بڑی شہزاد ہے. مگر ابراہیم کا عشق بھی مچل رہا ہے، ساتھ ہی فتویٰ صادر کر رہا ہے. عشق بولا یار پر قربان، عقل بولی آگ میں جل جائے گا، عشق بولا مگر خدا مل جائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابھی عقل و عشق کا تکرار ہو رہا ہے. اقبال کہتے بے خبر خود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محب تماشائے لبے وام ابھی. آنے عقل دے فتوے مکے نان کے عشق چھال ماری، سدھا چکھائے نمرودی. جبریل حکم ملیا سدھا چھوڑ، جلدی کر چکھائے نمرودی میں جنتی تخت پہنچا. نورانی پروتے میرے پاس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا. خبردار چکھائے نمرودی میں آگ کی حالت پیغمبر کے جسم تک نہ پہنچے، آگ گلزار فرما. ڈائریکٹ حکم آیا اللہ اسار کیا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا مگر اتنی ٹھنڈک بھی نہ ہو تیری ٹھنڈک میں پیغمبر کے وجود کو تکلیف دے. یا اللہ پھر کتنی ٹھنڈک؟ فرما بسلاما، سلامتی جے دے فرما ایسی ٹھنڈک جس میں سلامتی ہو. اللہ ابراہیم سارے جہان واسطے حکم نہیں ہو مگر یہ حکم ابراہیم واسطے دے رہے ہیں کیونکہ سارے جہان نے فائدہ چک رہے ہیں. اگر یوں کہا جاتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت تک آگ کی حرارت سے کوئی فائدہ اٹھا نہ سکتا. فرمایا یہ اللہ ابراہیم کا جملہ کہہ کر خالق نے دنیا کے فائدے کو ملوز خاطر رکھ لیا اور فرمایا میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. آگ اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم کا وجود ٹھنڈک بھی برداشت کر لے، سلامتی والی ہو جائے، تیری ٹھنڈک بھی تکلیف نہ پہنچائے، تیری حرارت بھی تکلیف نہ پہنچائے. اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آگ دیکھ اے آگ ذرا میرا خرمن نہ جلے، ساری دنیا کو جلا یار قدم نہ دے. آج قمیص مبارک کرتا پاک آپ نے زیب تن کیتا ہے نا، اس پر ایک تار بھی نہیں جلنا چاہیے. تار جل گئی دنیا میں موقع مل جائے گا جی نبی دی نسبت فائدہ نہیں دے سکتی. دیوے آتے کپڑا بچ بنے، کپڑا بچ جاتا، نبی کی نسبت میں معاذ اللہ فائدہ نہ دیا لہذا کپڑا جل گیا. خالق کے لمجدوں نے فرمایا ابراہیم تیری ذریت میں سے تیرے پوتے یعقوب کو لے آؤں گا. فرمایا یعقوب علیہ السلام آنکھوں کی بینائی کھو چکے ہوں گے، کنعان
میں جلوہ افروز ہوں گے. مصر سے یوسف قمیص بھیجے گا, آنکھوں کے اندر قمیص آنے کی دیر ہوگی, پیغمبر کے قمیص کی طاقت ہوگی, آنکھ کی گلائی کو واپس لوٹا کے پھر آپ دنیا کو بتا دوں گا کہ پیغمبر کے وجود سے نسبت اگر کپڑا رکھ لے, خالق اس کے اندر اتنی شفا رکھ دیتا ہے. یعقوب کے چہرے پہ کپڑا آئے, فرتد بصیرہ, اللہ کریم فرماتا ہے ان کی بلائی واپس پلٹ آتی ہے. یہ وجود کرتہ یوسف کی برکت ہے, کرتہ محمد مصطفیٰ دی برکت کے, حسین ابراہیم خلیل اللہ دی برکت کے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, اقبال کہتے ہیں ہو جو ابراہیم سا براہیم سا, آج بھی ایمان پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. رب بھی وہی, کتاب قرآن بھی وہی, جیڑی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی, اس کے تقاضے بھی وہی, اس کی شان بھی وہی, اس کی الوہیت بھی وہی, ربوبیت بھی وہی, اس کی کبریائی بھی وہی, ذوالجلال والاکرام بھی وہی, علیم بھی وہی, غفور بھی وہی, شاکر علیم بھی وہی. وہ پروردگار ساری شانیں وہی ہے. چاہتے ہوئے تو ابراہیم علیہ ایمان پیدا کر, وہ جو آج بھی ابراہیم سے ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. دنیا دے وچ اگ نے کئی دفعہ ایک گلستہ دا انداز پیدا کیتا, جنہاں لوگاں ابراہیم دی ادا دی نکالی دی کوشش کی تھی. کدی مکہ دے وچ عمار بن یاسر نو پکڑ کے ابو جہل نے اگ دے وچ ڈالیا, لیکن پروردگار نے عدل و گلزار بنایا. فرمایا اس وجہ تو کہ انہاں دا ایمان رلدا ہے ابراہیم خلیل اللہ نال. اور کبھی یمن کی وادی میں حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی کو ابو الاسود انسی, وہ بدبخت جھوٹا کذاب دعوی نبوت کرنے والا, جب اس تابعی رسول نے اس کو للکارا, اس نے گرفتار کروا کے آگ کے حوالے کیا, آگ گلزار بن گئی. حضرت ابو مسلم خولانی پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. زمانہ خلافت تھا عمر بن خطاب مراد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خبر اردی چلی مدینہ طیبہ کہ جناب یمن میں ابو مسلم خولانی پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. فرمایا صبر یا خوش نصیب انسان ہو جس سے آگ ٹھنڈی ہوگی. اس دور دے وچ حضرت عمر بن الخطاب نے سرکاری شان و شوکت کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ حضرت ابو مسلم خولانی کو مدینہ طیبہ بلوایا. آپ جس وقت تشریف لے آئے, اتفاق ایسا کہ حضرت عمر منبر پہ خطبہ دے رہے تھے. مسجد کے مین صدر دروازے پہ جب ابو مسلم خولانی تشریف لے آئے, عمر سونے نے منبر چھوڑ دیا. منبر چھوڑ کے اگا ود کے صدر دروازہ مسجد نبی شریف کا جا کر ابو مسلم خولانی کی پیشانی پہ بوسہ دیا, ہاتھ پکڑا, بغلگیر ہوئے, معانقہ کیا, مصافحہ کیا, اپنے ساتھ آ کے منبر پہ بیٹھے. فرمایا صحابہ کرام مبارک ہوئے, اللہ کریم نے حضور دی امت دے وچوں جناب سانو اے شکل و صورت بھی دکھا دیتی کہ اس بندے تے اسی طرح عدل و گلزار بنایا جی میں میرے پاک نبی دے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ تے عدل و گلزار. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صحابی نہیں, تابعی بزرگ, صحاب رسول دی زیارت کرنے والے. پتہ چلیا آگ ہمیشہ ان لوگوں پہ گلزار ہو جاتی ہے جن میں صداقت ایمانی موجود ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی. خالق کائنات نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. میرے پاک نبی نے فرمایا یہ تو ابراہیم خلیل اللہ پر آگ گلزار ہوئی ہے. فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے ایمان ابراہیم علیہ السلام کا دنیا کو دکھایا. فرمایا دنیا والوں ایمان کے ایسے بلند مرتبے پر میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام فائل تھے کہ قرآن نے ان کی گواہی دی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ کریم نے فرمایا وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو ہم نے ہدایت پر استقامت ایسی عطا کی تھی, یاری نے انج نبھائی ہوئے پھر نسل جو پیغمبر در پیغمبر پیدا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک واحد وہ نبی ہیں جن کی نسل پاک میں اللہ نے کثرت سے انبیاء کرام پیدا کیا. جناب اسحاق علیہ السلام کی لڑی نسل, اور پھر وہ گوہر یکتا, وہ انمول موتی, وہ
کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسل ابراہیم علیہ السلام ہی میں جلوہ فروز ہو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال کے ہر آزمائش پر اف بھی نہیں کی، آہ بھی نہیں۔ میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کہ مالک یہ کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا، زیادہ پتہ نہیں اللہ سے میرے نام سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تھوڑی سی تکلیف، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر حرف شکوہ نہیں آئی، شکایت نہیں آئی، ہر آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ تو خالق نے تعریف بھی تو قرآن کریم میں فرمائی، فرما وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے آزمائش کی، ہر آزمائش میں 100/100 نمبر، پورے نمبروں سے آپ پاس ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، میری رحمت کا دریا ایسا جوش میں آیا، میں نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم آپ نے ہمیں راضی کر دیا، تیری نسل میں امامت نبوت بھی رکھ رہے ہیں، امامت ولایت بھی رکھ رہے ہیں۔ امامت نبوت کا اختتام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہوا۔ میرے آقا آخری امام النبیین بن کے آئے اور خود فرمایا کنت امام النبیین و خطیبہم۔ میرے صحابہ پریشانی کی ضرورت نہیں، محشر کے میدان میں افراتفری کے عالم میں کہیں یہ سوچ نہ ہو کہ شاید آج امامت کا منصب آدم کے پاس ہے، نوح کے پاس ہے، شیوس کے پاس ہے، زکریا کے پاس ہے، یحییٰ کے پاس ہے۔ کہا کہیں نہیں، کون تو امام النبیین و خطیبہم، میں اللہ کے نبیوں کا امام بن کے آیا تو خطیب بن کے آیا۔ فرما میری شان اللہ نے اتنی بلند کی تھی مگر عزت و انکساری جو ہے لا فخر نہیں، شکر ہے کہ اس پروردگار نے فرما اس دن جب اللہ کی عدالت اس کو بول نہیں سکے گا، آمد اللہ اگر بول کے رب کی بارگاہ شفاعت والی کنڈی ہلا دے، اذن شفاعت طلب کر کے اللہ کی بارگاہ سجدائے ہو کے سوال کرے گا رب حبیب امتی۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ایسی خاص دعا جو اسی وقت میرے دل پر اللہ القا فرمائے گا، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مانگوں گا۔ اور میری امت یاد رکھنا، ہر نبی کو ایک ایسی دعا مانگنے کی اجازت دے دی گئی کہ جب مانگے قبول ہو جائے، جب مانگے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک ماں بھی چھپا، آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر ایک منگی، ایسا نہیں منگی، ایسا معاشرے میں منگی۔ ہم نے معاشر کے لیے وہ دعا طلب کرنی ہے، معاشر کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما وہ دعا بھی اسی وقت آئے گا، دل پر اس کا القاء ہوگا، زبان مصطفیٰ سے اس کے الفاظ جاری ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی تو دعا نہیں کی نہ کعبے کی حویلی کو سامنے رکھ کر، یہ سب کچھ انعام و اکرام اللہ کی بارگاہ سے دیکھ چکے تھے۔ اسی لیے رب فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اساں سیرا کریں آسمان و زمین دیاں ابراہیم، سیرا ضروری نہیں کہ آسمانہ تے جاوے تو سیر ہو، یہ فرش زمین تے بیٹھ کے بھی اللہ والے سیر کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، عبارت الفاظ کی ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے نے اٹھایا، جناب بلندی پہ لے گئے، زمین سے آپ نے نظر کی تھی تو کچھ بندے گناہ اس مبتلا پروردگار جڑے نافرمان چک لائے، پیغمبر دی دعا ہوئے بچ کون سکتا، وہ اڑا دیتے فرشتے۔ پھر ایک مقام پہ دیکھا بندے گناہ میں مبتلا، یا اللہ یہ نافرمان چال ہے، تیسرے کا تباہ۔ اللہ کریم نے فرمایا زمین پہ تشریف لے آؤ، فرما ایسا نہیں، آپ تو اس محبوب کے نور کے امین ہے جس کو ہم نے رحمت للعالمین بنا۔ فرما ابراہیم آپ کی مقدس زبان پر یہ الفاظ نہ آئے
بلکہ آپ یوں کہیں فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. مالک جو تابعدار ہیں میرے وہ میرے نے، ومن عصانی جڑے نافرمان ہیں میرے فإنک غفور رحیم تو جان تو تیرے بندے جان. اے معاملہ تیرے سپرد ہے اے پروردگار. یہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ اسی طرح نقل فرمائے. لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ شان ملنے کے باوجود بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون. مالک جب قیامت کا دن آوے لا تخزنی سن رسوا نہ فرما، شرمندہ نہ کرنا. ایک اشارہ تھا کہ مالک آزر اے پاک پروردگار جس آزر میں میرے والد کے وصال کے بعد میں ان کے ہاں رہا وہ کفر پر مرا آزر، اے اللہ اس کی وجہ سے محشر میں مجھے کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا سن لی اور فرمایا ابراہیم نہیں لا تزر وازرۃ وزر اخری. ہر کسی اپنا بھار ڈالے، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ابراہیم یہ آپ دعا کر رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، تیری ذریت میں سے ایسا رسول پیدا کروں گا فرمایا جس کو دعا کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. میں قرآن مجید میں فرماؤں گا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. میرے حبیب ابراہیم دعا کر کے گئے مالک رسوائی سے بچانا. ہم اعلان کر رہے ہیں مالک میرے حبیب رب العالمین فرمائیں میرے حبیب میں مالک ہو کر اعلان کر رہا ہوں رسوائی تو تیرے غلاموں کے قریب سے بھی نہیں پھٹکے گی. والذین آمنوا جو تجھ پر کلمہ پڑھ لیں گے تیرا کلمہ پڑھ لیں گے ہم تو محشر میں انہیں رسوائی لا یخزی اللہ النبی نہیں کریں گے. والذین آمنوا معہ نورهم یسعی. اساں اگے بھی نور بھیجا گے پیچھے بھی نور بھیجا. میں پوچھ سکنا جن نورانیت مصطفیٰ تے جنہ بندیاں نو اعتراض ہے رب نے محبوب دے غلامہ دی نورانیت سایت بیان کی تھی. فرما میرے محبوب کے نور پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ خود فیصلہ کرے. یہ تو وہ ہیں جن کی نورانیت قرآن بیان کر رہا ہے تو جو محبوب کے دامن میں آ کے پناہ لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا معہ نورهم یسعی. او غلام ایسے نورانی ہو سن اگاں انہاں دے چہریاں دا نور ہو سی پچھاں بھی نور ہو سی دائیں بھی نور ہو سی بائیں بھی نور ہو. فرمایا یہ غلام اتنے نورانی ہوں گے آقا کی ذات کا مقام کیا مدینے والے مصطفیٰ کی نورانیت تک یہ مقام ہو سی. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ نو بڑے آسان انداز اللہ کریم نے بیان کیتا ہے. ایام حج بالکل قریب ہیں. اگلا جمعہ زندگی رہی تھے انشاءاللہ فضائل حج اور کعبۃ اللہ دی بنیاد. آخر دعوانا